بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خاص، جو اکیلا ہے، بڑا بے نیاز، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، حقیقی بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات کا اکیلا ہی نظام چلا رہا، ایسا حقیقی بادشاہ ہے کہ اسے اپنے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے دنیا کے کسی شخص کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایسا بادشاہ کہ اگر ساری دنیا اس رب کا انکار کر دے، بغاوت کر دے، اس رب کی کبریائی اور بڑائی، شان و عظمت میں ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی، اور اگر ساری دنیا، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جنات سب مل کر اس رب کی تعریفیں کرنے لگے تو اس کی بادشاہت اور کبریائی میں ریت کے ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ وہ بادشاہ ہے، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ ہم دنیا میں کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، آپ زمیندار ہیں، گندم کی فصل اگی ہوئی ہے، آپ فارم پر جا کر کہتے ہیں کہ بہت عمدہ گندم لگی ہوئی ہے۔ اصل تعریفیں اس اللہ کی جس نے یہ گندم اگائی۔ ہم کسی خوبصورت بچے کو دیکھ کر کہ بہت خوبصورت ہے، کسی پرندے کو دیکھ کر کہ بہت خوبصورت ہے، ہمارے علاقے کے اندر، پہاڑوں کے اندر خوبصورت وادیوں کو دیکھ کر کہ بڑا حسین منظر ہے، اصل تعریف تو اس کی ہے جس نے اس بچے کو خوبصورت بنایا۔ اہل ایمان قرآن کی ابتدا اللہ کی تعریف سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ ہم قسم کی تعریفیں اس اللہ کی جو پورے جہانوں کو، عالموں کا پالن ہار ہے۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لا تعداد درود و سلام اس ہستی پر کہ اللہ نے اس جیسا نہ پہلے بنایا تھا، نہ قیامت تک کسی کو بنایا، اور اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو کمال اس اللہ کا ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اگر وہ ہمیں جانور بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے؟ اور اگر اسی پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے زندگی کا آخری سانس دنیا میں گزار دیں کہ اللہ تیرا مجھ پر کتنا احسان ہے، تو نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ کمال ہے اس رب کا۔ شریعتیں بنتی رہیں، انبیاء آتے رہے،
ایک ایک وقت میں کئی انبیاء دھرتی پر موجود تھے۔ خلیل اللہ علیہ السلام کے گھر رب کے فرشتے آئے تو ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب لے کر آئے تھے۔ ایک ایک موقع پر بستیوں کے کئی انبیاء موجود ہیں۔ اہل ایمان، یہ آخری شریعت ہے، آخری امت ہے اور کائنات کا آخری نبی ہے۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، کلمہ پڑھنے والے ہو یا نبی کا انکار کرنے والے ہو، سب کو دعوت عام ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے مجھے سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ پھر آئیے، اللہ نے جمعۃ المبارک کے دن 9 ذی الحج کو حجۃ الوداع، آخری پیغمبر علیہ السلام کا جو حج ہے، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جمعہ کا دن ہے۔ آسمان کے مالک اور زمین کے خالق قرآن مقدس میں ایک آیت کریمہ پیغمبر کے سینے پر نازل فرما رہے ہیں، الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہاری شریعت کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا۔ پہلی شریعتیں انبیاء موجود ہیں، لیکن یہ ہماری شریعت ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ بے عیب ہے، کوئی نقص اس کی نہ کسی صفت کے اندر ہے نہ ذات کے اندر ہے۔ اس مالک نے جو شریعت بنا کر ہمارے لیے نازل فرمائی، جس شخصیت پر، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اعلان اور ایمان اور دعوت، توجہ سے سنیے گا، یہ کوئی روایتی جلسہ نہیں، یہ جمعۃ المبارک کا خطبہ۔ 7 دن کے بعد رب کریم نے مسلمانوں کو مساجد میں جمع کرنے اور دل کے زنگ کو دھونے کے لیے یہ جمعہ فرض کیا۔ ہر بالغ عاقل مسلم پر یہ فرض ہے۔ جیسے شریعت بے عیب ہے، جس شخصیت پر اللہ نے یہ شریعت نازل فرمائی وہ محمد کریم بھی بے عیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا قیامت تک تلاش کرتی رہے گی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر وفات تک ایک نقص بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم اس نبی کی اتباع کی آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ میں اپنے کسی بزرگ کی دعوت نہیں دیتا، میں سید ہوں، آل رسول ہوں۔ میں کسی ولی کی اتباع کا پیغام نہیں دے رہا۔ دنیا میں کتنے فرقے ہیں، چھوٹا سا گاؤں ہے تو وہاں بھی مختلف لوگوں کی مختلف مساجد، بڑی تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ خوش ہونا چاہیے، اتنی مسجدیں، نہیں، دکھ ہوتا ہے۔ ایک اللہ کا نام لینے والی مخلوق جن کا مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، خالق اور مالک ایک ہے، اور ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والی، قرآن ایک، اسلام ایک، اللہ ایک، بیت اللہ ایک، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک، اور اس کا کلمہ پڑھنے والی مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ پوچھو جا کر مساجد والوں سے، میں تو شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، پوچھئے تمہارے نبی کتنے؟
کلمہ پڑھنے والا کہے گا ہمارا پیغمبر امام الانبیاء ایک دو نہیں، جو ہی دوسرے نبوت کو مانے گا نبی کے بعد تو ہم اسے مرزائی قرار دے دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جس نبی کی اتباع کا ہم پیغام دے رہے ہیں اس کی شریعت کامل ہے، میں نہیں کہتا، آپ کا اور میرا رب اعلان کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن میں نے، رب کہتا ہے، تیری امت کے لیے شریعت کو مکمل کر دیا۔ پھر شریعت میں کیا کمی نظر آئی کہ میں دوسرے کی طرف بھاگتا پھرتا؟ سادہ سا سوال ہے، اسلام میں کیا کمی نظر آئی؟ رب نے تو کہہ دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اس نعمت کو مکمل کر کے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، رب یہ شریعت بنا کر راضی ہو چکا ہے، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اللہ کے پیغمبر پر شریعت نازل ہو چکی ہے، نہ قرآن میں کوئی نقص ہے، نہ صاحب قرآن محمد کی شریعت میں کوئی نقص ہے، اور جس پر شریعت نازل کی گئی ہے آمنہ کے لال کے اندر کوئی نقص نہیں۔ ہم آپ کو اس نبی کی اتباع کا پیغام دیتے ہیں۔ دیکھیے بحث چلتی ہے، ہر شخص کہتا ہے میرا بزرگ بہت بڑا، ہم کب انکار کرتے ہیں؟ ہم بزرگوں کو ماننے والے ہیں، ہم تو انکار نہیں کرتے۔ اہل سنت کے 4 بڑے امام ہیں، اللہ کی قسم سب کو مانتا ہوں، سب کو مانتا ہوں۔ جو انکار کرے ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے۔ سادہ سا سوال، 4 بزرگ ہیں، یہ تو اہل سنت کے، میں سید ہوں، ہمارے سیدوں کے 12 معصوم بھی ہیں، 12 امام ہیں، ان 12 کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن فرق ہے، ماننے میں فرق ہے، اور یہی پیغام دینے آیا ہوں۔ مانتے آپ بھی ہیں، مانتا میں بھی ہوں، ماننے میں فرق ہے۔ جس طرح سادات 12 کو مانتے ہیں، ہم اس طرح نہیں مانتے۔ ہم علی کی اولاد مانتے ہیں، اہل بیت مانتے ہیں، جنتی مانتے ہیں، لیکن جب ان 12 کا کوئی قول، کوئی عمل محمد کریم کے خلاف ہے، ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں، محمد کریم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نعرہ نہیں، جمعے کا دن ہے، جلسہ نہیں۔ ہم 4 کو مانتے ہیں، یہ امام ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی جنتوں میں آرام کر رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے اگر ان 4 کا کوئی قول، کوئی عمل میرے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہو، ہم ان 4 کو نہیں، دنیا کے ہر شخص کو چھوڑ سکتے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے تو محمد کریم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ الیوم اکملت لک، اب اگر کوئی کہے کہ سید آیا تھا اسلام آباد سے اور اختلاف کر گیا ہے، میں اس کی عقل پر ماتم ہی کر سکتا ہوں۔ آئیے سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں۔ ایک باپ کے 4 بیٹے، بڑے کی شادی کی، اس نے اپنے بیوی کو لیا، الگ مکان بنا لیا، باپ دکھ میں رہا، چپ رہا، شریکہ مذاق کرتا، ایک کوئی وہ بھی الگ چلا گیا، 3 اس کے ساتھ، اس سے چھوٹے والے کو تیار کیا، جوان کیا، زمین اس کے نام کی، شادی کی۔ چند مہینوں کے بعد بیوی نے کہا میں بابے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یا مجھے رکھ لے یا اپنے بابا کو رکھ لے۔ اس نے الگ مکان لے کر الگ گھر بنا لیا۔
باپ کے پاس کتنے رہ گئے؟ 2۔ اس نے امید کا دامن نہ چھوڑا، اس نے تیسرے کی شادی کر دی۔ تیسرا بھی کچھ دنوں کے بعد کہنے لگا گزارا نہیں ہوتا، اس نے بھی الگ مکان وریام والے میں لے لیا۔ 3 چلے گئے، چوتھا آخری باپ نے کہا چلو اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ شادی کی، بیوی لے کر آیا، گھر بسا، بیوی نے دیکھا نہ ساس نہ سسر نہ دیور نہ جیٹھ نہ ننان، کوئی نہیں، وہ مدد کر رہی ہے۔ کہا الگ مکان، اس نے کہا نہیں، رہنا ہے تو بابا اور ماما کے ساتھ اس گھر میں رہنا پڑے گا، میں اپنے باپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ سمجھانے کے لیے مثال ہے، جو نبی کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کے نام پر الگ فرقے بنا گئے، وہ فرقے ہیں جو محمد کے ساتھ، بابا کے ساتھ، روحانی باپ کے ساتھ، امام الانبیاء کے نام پر جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اصل ہے، چھوڑنے والے کوئی اور ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، مسئلے میں اختلاف ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمتوں واسعہ، کسی نے آ کر سوال کیا، ہدایہ میں لکھا، دکھا سکتا ہوں۔ کہا جرابوں پر مسح کرنا کیسا ہے؟ سردی ہے، سردی ہے، جراب پہن کر اس پر مسح کرنا کیسے؟ فرمانے لگے بیکار کام ہے۔ یہ بھی کوئی کام ہے؟ جرابیں اتارو، پاؤں دھو، پھر نماز پڑھو۔ اور لفظ ہیں وفات سے 5 دن قبل سوال ہوا، اور ایک روایت میں 3 دن قبل سوال ہوا۔ وہ لڑکا چلا گیا، انہوں نے کہا جائز نہیں ہے۔ تیسرا دن آیا، پھر کوئی پہنچ گیا، جرابوں پر مسح، کہا میرے محمد کی سنت ہے کرو۔ اللہ اکبر۔ پوچھا پرسوں آپ نے کہا تھا جرابوں پر مسح نہیں، کہا تھا۔ اس وقت مجھ پر محمد کریم کی حدیث نہیں پہنچی تھی، اس کے بعد مجھ پر حدیث پہنچ چکی ہے۔ اب پیغمبر کے قول کے مقابلے میں میرا قول نہیں چل سکتا۔ اب جرابوں پر مسح کرنا سنت ہے، یہی مسلک اہل حدیث ہے۔ ہم کسی اور کی طرف دعوت نہیں دیتے۔ اختلاف ہو سکتا، لیکن اختلاف باقی رہ جانا یہ صحیح نہیں۔ بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، 2 کاروباری تجارت کرنے والے اختلاف ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اختلاف ختم ہو جائے ٹھیک ہے، باقی رہ جائے یہ امت کے لیے تباہی کا راستہ۔ گھر تباہ ہو جاتی ہے، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اختلاف کیا ہے؟ ہمارا پیغام صحیح مسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا علی جاؤ اور جا کر جہاد کرو اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ لمبی حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے۔ جاؤ، جا کر جہاد کرو اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا پکڑا اور پیغمبر کے سامنے سے جا رہے، تھوڑا سا سفر کیا ہے، قدم اٹھائے، خیال آیا کب تک جہاد کروں، یہ تو پوچھا ہی نہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ پیچھے مڑ کے بس یہی دعوت، کمال کی حدیث۔ اور میرے پیغمبر کا ہر فرمان ہی بڑا کمال کا۔ کہا علی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اب ایمانداری سے بتلائیے
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہانہ تھا نا کہ پیچھے مڑ کر سوال کا جواب بھی لینا، کب تک جہاد کروں، کب تک جہاد کروں، موجود تھا۔ پیغمبر کے چہرے کی ایک دفعہ زیارت پھر کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ جا رہے ہیں، کھڑے ہو گئے، پیغمبر نے کہہ دیا تھا پیچھے نہیں دیکھنا، چہرہ سامنے رکھا، اونچی آواز میں کہتے اللہ کے رسول کب تک جہاد کروں؟ ہم تو کہہ دیتے میرے بزرگ نے فرما دیا، میرے بزرگ نے کہہ دیا۔ ہمارے ہاں یوں کہا جاتا ہے علی ہے داماد رسول ہے، سچا محب ہے، اور لوگ کچھ کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ سنا ہوگا آپ نے تقاریر کے اندر، جائیے پوری شریعت کی کتابوں کو کھنگال ماریے، علماء سے، مفتیوں سے، مدرسین سے، یہ عین، شین اور قاف عشق کا لفظ نہ رب کے قرآن میں ہے نہ میرے محمد کی حدیث میں۔ عاشق تو گلیوں کے اندر عورتوں کی عزتیں لوٹنے والا بنا کرتا ہے، ہم عاشق نہیں ہیں، ہم رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے پیار کرے، تم اپنے مالک سے پیار کرنے لگ جاؤ، کیا بنو؟ عاشق بن جاؤ۔ فَاتَّبِعُونِي، مجھ محمد کے پیچھے چلنا صلی اللہ علیہ وسلم، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہ نہیں کہا اللہ عاشق بن جائے گا، یہ لفظ مت استعمال کیا کریں، یہ بداری لفظ ہے۔ کہا اللہ کے پیغمبر کب تک؟ کہا حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، جب تک اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کے دروں کو چھوڑ کر رب کی بندگی نہ کرنے لگ جائیں، ان کے ساتھ جہاد ہی کرتے رہے۔ اہل ایمان، جمعہ کا دن ہے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا، ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتا ہوں؟ اگر مانتا ہوں تو میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ دیکھ لو مسجدوں کے نام کس کس کے نام پر ہوتے ہیں، فرقہ لکھا ہوتا ہے باقاعدہ۔ ہائے ہائے، مثال دیتا ہوں، اگر آج کلمہ پڑھنے والوں سے ایک مبلغ عیسائی پادری، ان کا نوجوان اگر یہ کہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تو آپ کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ مانتے؟ کون انکاری ہے؟ آمن الرسول، ہم تو ہر نبی پر ایمان لانے والے۔ وہ کہتے ہیں نہیں تم نہیں مانتے، تم نہیں مانتے، جی مانتے۔ وہ کہتے اگر مانتے ہو تو مسجد پہ لکھو عیسائیوں کی مسجد، آپ کیا کہو گے؟ نہیں لکھیں گے، ماشاءاللہ۔ وہ کہے مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ کہا پھر عیسائی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ۔ مسلمان کہتا ہے مانتے ضرور ہیں لیکن عیسائی بن سکتے نہیں۔ اگر کوئی ہمیں یہ کہے تم بزرگوں کو مانتے ہو، مانتے اللہ کی قسم، لیکن محمد کو چھوڑ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر علیہ السلام نے، ابن مسعود کہتے ہیں، ایک لکیر کھینچی، خط مستقیم، پھر دائیں بائیں لکیریں کھینچی، این یمین ہی وان شمال، خطوط کھینچے۔ اور میتھ پڑھنے والے، میں کیونکہ دنیا کی تعلیم پڑھا لکھا آدمی ہوں، دو نقطوں کے درمیان سیدھی لائن کو خط مستقیم کہا جاتا ہے۔ یہ عصا ہے، یہ نقطہ ہے،
دوسرا یہاں پر ہے، یہ سیدھی لائن کو خط مستقیم کہتے ہیں، اور اگر ٹیڑھی ہو جائے وہ سیدھی نہیں ہوتی۔ ریاضی پڑھانے والے ماسٹر جانتے ہیں نہیں ہوتی۔ پیغمبر علیہ السلام نے سیدھا خط کھینچا، پھر دائیں بھی کھینچے، آئے بائیں بھی کھینچے، اور کہا ان ھذا صراطی مستقیما، ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ راستہ میرا راستہ، میرا راستہ۔ اب ایمانداری سے بتائیے جو دائیں اور بائیں جا رہے ہیں وہ پیغمبر کا راستہ ہو سکتے؟ آپ کدھر پھر رہے ہیں؟ کلمہ ایک، قرآن ایک، اللہ ایک، نبی ایک، نماز کا طریقہ ہی دیکھ، بندہ مر جائے دریا بچ جاتی ہے، پھوڑی جسے آپ کہتے ہیں۔ آج کیا ہے جی؟ آج تیجا ہے۔ اخبارات میں دیکھتا ہوں بڑا آدمی کوئی فوت ہو جائے پھر وہاں لکھا ہوتا ہے رسم کل، رسم دین۔ اگر دین ہے تو کہو دین کل۔ ہر آدمی کہتا ہے رسم کل، او اہل توحید، اور تم بڑے مزے سے جا کر وہاں کھا پی لیتے ہو۔ کیسے مسلمان؟ کیسے مسلمان؟ کہ جی بندہ مر گیا، چودھری ہے علاقے کا، آج اس کا رسم کل ہے، جاتے ہو کہ وہاں نہیں جاتے؟ اکثریت پہنچ جاتی ہے، کہتے آ گئے ہیں تو کھانے میں بھی کیا حرج ہے۔ آئیے، صحابہ فوت ہوئے تھے کہ نہیں؟ پیغمبر نے رسم کل منایا، بس یہی پیغام ہے۔ ایمانداری، حرج کیا ہے؟ بڑا پیارا سا سوال جی، کھانا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، حرج کیا ہے؟ یہ نیکی ہے؟ قرآن پڑھنا نیکی ہے، سن لو، قرآن پڑھنا نیکی ہے، غریب کو کھانا کھلانا نیکی ہے، لیکن لوگوں کو جمع کر کے قرآن کی تلاوت اس انداز میں کر کے میت کے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھانا میرے محمد کا دین نہیں ہے۔ جی کیا کریں، دنیا میں بھی تو رہنا ہے۔ ہم نہیں رہتے دنیا میں، ہم آسمان پہ رہتے ہیں، ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں۔ دنیا ہمارے سامنے فوت ہوتی ہے، ایک دن ہم نے بھی مر جانا۔ کمال تو یہ ہے کہ اگر پیغمبر سے محبت ہے تو وہاں کا کھانا کھا سکتا، اگر چودھری سے محبت ہے جو مرضی کر کے کھا لے، فیصلہ آپ نے کرنا، میں کوئی مفتی نہیں ہوں۔ اگر نبی سے محبت ہے تو میرے پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں میت کے گھر میں کھانا کھانے کو ہم پیغمبر کے زمانے میں نوحہ تصور کرتے تھے، اور نوحہ پڑھنے والے کو جہنم کا لباس پہنایا جائے گا۔ ایک تو ان کا بندہ مر گیا، ابھی لاش پڑی ہوتی ہے تو وہاں دیگیں چڑھ جاتی ہیں، مرنے والے کا ولیمہ ہو رہا ہے، چھوڑیے گا سچے دل سے۔ ابھی لاش موجود ہے، مغرب پر جنازہ دینا ہے، جو آ رہا ہے گاؤں کے لوگ ہیں، شہر کے لوگ۔ ایک آدمی آپ کے وریام والا میں جنگ سے آیا، 500 روپے کرایہ لگا ہوگا اس کا اندازاً، وہ 100 روپے کی ہوٹل سے روٹی نہیں کھا سکتا، وہاں پیغمبر کے دین کو ٹکڑے کرنے کے لیے وہاں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور ہم سارے جمع ہو جاتے ہیں، گٹھلیاں پڑی ہوتی ہیں، لوگ گٹھلیاں پڑی ہوتی ہیں، آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں گٹھلیوں پر۔ آئے ابن مسعود رضی اللہ تعالی، پیغمبر کا صحابی، ایک آدمی کو دیکھا گٹھلیاں پڑھ رہا ہے، پاؤں کی ٹھوکر مار کر ساری گٹھلیاں بکھیر دی، ساری گٹھلیاں بکھیر دی، اور کیا کہا؟ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہا تم علم کے لحاظ سے محمد کے صحابہ سے بڑھ گئے ہو۔ پیغمبر کے صحابہ کے زمانے میں کھجوروں کی گٹھلیاں نہیں تھی، لیکن یہ بدعات نہیں،
دین تو بڑا صاف ستھرا. ایک بندہ مر گیا اس کا اوپر سے بیچارہ مقروض ہو گیا, وہ قرض لے کر 30واں 10واں 40واں کرتا ہے, اور ہم بڑے مزے سے روٹیاں کھا کر آ جاتے ہیں کہ ابا جی کا ولیمہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پیغمبر کا کیا فرمان ہے سن لو. عبداللہ شہید ہوئے, جابر کی 9 بہنیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھلاؤ. کیوں؟ میت کے ورثاء مشغول ہیں, میت کو نہلایا جا رہا ہے, کفن کی تیاری ہے, میت وہاں سے اٹھانی ہے. ایک وقت کا کھانا صرف. جب میت کے ٹائم کے اندر وقت آ گیا ہے کہ ابھی تیار نہیں ہوئی لاش, دوپہر کا وقت ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کوئی پوتا ہے, کوئی نواسا ہے, کوئی نواسا, اس کے گھر والوں کو جو 8-7 ممبر ہوتے ہیں ان کو کوئی کھانا کھلا دو بس. شام کا وہ اپنے گھر میں خود کھانا پکائے. ہم 3 دن تک وہاں کھانے پہنچاتے رہتے ہیں, پورا گاؤں اکٹھا ہو کر کھانا کھاتا رہتا ہے. کیا یہ پیغمبر کا دین ہے؟ سوچ لیجئے گا اور مولویوں سے پوچھ لیجئے. دین بڑا صاف اور ستھرا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کے پیچھے چلیے. دعویٰ ہمارا یہ, ہم رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے, محمد کی اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کرتے. غمی ہو یا خوشی, دیکھ لو مسلمانوں کی خوشی. جو کام ہندو کرتا ہے اپنے بچے کی شادی میں, آج کی اکثریت مسلمانوں کی وہی کام کرتی ہے, وہی کام. فرق کیا ہے؟ بارڈر کا فرق ہے, ادھر ہندو رہتے ادھر مسلمان, بس نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ کپڑوں کے اوپر رنگ دیکھا, پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا اور میں نے نہیں سدیا. کوئی ہے محمد کے مقابلے کا؟ پاؤں رکھے تو برکتیں, لعاب ڈالے تو کھانے میں برکتیں, پسینہ جمع ہو جائے تو خوشبو کی مہک اٹھے. اس نبی کو عبد الرحمن نے شادی میں نہیں بلایا. پیغمبر نے کہا مجھے نہیں بلایا, مجھے نہیں بلایا, میں تمہارا نبی ہوں, شادی کر لیے نہیں. آپ نے پوچھا شریعت حق مہر کیا ہے؟ اللہ کے نبی کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا. فرمایا ولیمہ کرنا, بے شک بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ذبح کر دے. ہمارے ہاں خوشی کا موقع ہو, بیٹے کی شادی ہو تو 3 بسیں تیار ہوتی ہیں, لڑکی والے کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے. اتنی بڑی فوج ظفر موج لے کر لڑکی والوں کے گھر میں پہنچ گئے. اللہ ہے کون؟ مسلمان. مسلمان. نبی نے شادیاں کی تھیں علیہ السلام, جی کی تھی. کتنی بڑی بارات گئی تھی؟ ایمانداری سے بتائیے کتنی بڑی بارات گئی تھی؟ صحابہ کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ کون سی شریعت پہ چل رہے ہو؟ کس دین کے پیچھے چل رہے ہو؟ اہل ایمان دیکھیے, میرا ہی نہیں آپ سب کا ایمان ہے, دھرتی پر قرآن مقدس سے افضل کوئی کتاب نہیں. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اور کلمہ پڑھنے والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب؟ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر. آپ کتنے لوگ نماز پڑھنے آئے؟ پوری امت مسلمہ میں یہ داڑھی کے بال. کوئی ایسا فرقہ ہے جو کہے بھی داڑھی مڈا لو؟ کوئی فرقہ, کوئی مولوی کہے داڑھی نہیں رکھنی. جو مشہور فرقے کتنی مرتبہ سنے, جس کا ایمان یہ داڑھی کے چند بالوں کا وزن نہیں اٹھا سکتا, وہ رب کے مقابلے میں کس سوال کا جواب دے گا؟ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کہ جی میرا ایمان کتنا وزن ہے؟ 50 گرام ہوگا. وزن کروا لیجئے گا داڑھی مڑانے والے,
کتنی لمبی رکھ کر ہی وزن کریں، 50 گرام بھی نہیں ہوگا. میرا ایمان اس کا وزن برداشت نہیں کرتا. نبی کے سامنے کھڑے ہو جائے گا. ایک دن آنا ہے، یاد رکھو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، چاند اور سورج کا نظام ختم ہو جائے گا. اور میرے پیغمبر نے کہا تھا ایک ایک بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا، قدم وہاں سے ہلا نہ سکے گا جب تک رب کے سوالوں کا جواب نہ دے لے گا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. پیغمبروں سے بھی رب پوچھے گا اور اس کی امتوں سے بھی پوچھے گا. میں جاؤں رب کے سامنے، رب پوچھے تیجے پر گیا تھا؟ جی گیا. کیا کہو؟ کیا جواب ملے؟ رب کے فرشتے کھڑے ہوں گے اور اٹھا کر بلدیوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گا. کیوں؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے بدعتی آدمی کی اللہ نہ نماز قبول کرتا ہے نہ روزہ قبول کرتا ہے. اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ ہے بدعت. کیوں اتنا بڑا گناہ؟ اس لیے کہ شریعت بنانے والا کون ہے؟ آئے گا. بھیجنے والا کون ہے؟ لانے والا کون ہے؟ جبرائیل امین. سنانے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. اگر کوئی نیکی ہوتی تو اللہ کے پیغمبر وہ نیکی اپنی امت کو نہ بتلاتے کہ جی حرج ہی کیا ہے، حرج ہی کیا ہے. اگر نیکی ہے کیا کہو گے؟ میرے پیغمبر کو اس نیکی کا پتہ نہیں لگا. کائنات کے اندر نیکیوں میں سب سے زیادہ حریص اگر کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. کمال کا انسان ہے. نبیوں کے بعد اگر امام انبیاء، امام الانبیاء کے بعد اگر مخلوق میں کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی. اگر یہ نیکی ہے قرآن خوانی، تیجا، 10واں، 40واں، ساتہ، ابو بکر محروم رہ گئے اس نیکی سے. سوچئے گا ٹھنڈے دل سے سوچئے. میں نے ایک آدمی کو کہا، بڑا اچھا بڑا سمجھدار آدمی، میں نے کہا آپ بھی تیجا کرنے لگے کہ شاہ صاحب اگر ہم نہ جائیں تو سارے ادھر چلے جائیں گے، سارے ادھر چلے جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم نے بھی شروع کر رکھا ہے، ردیسوں نے بھی. یہ تیجا تو نہیں کرتے، نتیجے والے دن زیدی صاحب کو بلا کر 10 کروا لیتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کان کو ادھر سے نہیں الٹا پکڑ رہے. میرے پیغمبر کا گھرانہ سب کے لیے ماڈل ہے. ام حبیبہ پیغمبر کی بیوی، ہماری ماں، خبر ملی بھائی فوت ہو گیا. صحیح بخاری ہے، بھائی فوت ہو گیا. 3 دن تک سوگ منایا. تیسرے دن رنگ لا کر اپنے بازوؤں پر ملا، کیونکہ عورت کے لیے خوشبو نہیں رنگ ہوا کرتا ہے. اور اعلان کیا کہ غم تو بڑا ہے لیکن میرے پیغمبر نے کہہ دیا 3 دن سے زیادہ سوگ بھائی کا نہیں منا سکتے. آج اپنے غم کے خاتمے کا اعلان کر رہی ہیں. یہ دین ہے، یہ شریعت ہے. آپ نے کہا جاؤ میرے صحابی کو ڈھونڈ کر لاؤ. جنگ احد ہے، صحابہ قتل ہوئے، شہید ہو گئے ہیں. ایک صحابی اللہ کے پیغمبر اسے تلاش کرتے ہوئے دیکھا، ہائے ہائے، آخری سانس، آخری سانس. پہنچ گئے. اس نے اپنی کٹی پٹی لاش کو گھسیٹا اور اپنا سر پیغمبر کے قدموں میں رکھ کر جان رب کے حوالے کر دی. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص، کتنا خوش نصیب. وہ کیسا تھا؟ قرآن اس کا نشکہ کھینچتا ہے. سمعنا وعطانا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله لیحکم بینہم. مومنوں کا تو یہ صفت ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف آواز دی جاتی ہے کیا کرتے ہیں؟ اچھا حدیث تو ٹھیک ہے لیکن برادری نہیں مانتی، برادری نہیں مانتی. حدیث تو ٹھیک ہے، بیوی نہیں مانتی. آئے مومن کہتا ہے سمعنا وعطانا، ادھر سنتا ہے ادھر اپنی گردن کو جھکا لیتا. مسلمان بنیے،
اور اپنے اسلام پر پکے رہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کفار پیغمبر کے کارٹون بنا کر ہمیں تنگ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ جانتے. تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. ہونا کیا چاہیے؟ سن لو، وہ کارٹون بناتا ہے، پیغمبر کی شکل کو خراب کرتا ہے. آئے ہائے. اور ہم سڑکوں پر جلوس نکالتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا، ادھر وہ کارٹون بناتا ہے، ادھر ہم اپنی شکلیں پیغمبر جیسی بنا لیتے ہیں. کہتے ہیں تو بنا، ہمارا ایک ایک بچہ پیغمبر کی سنت پر جان دے دے گا. شکل بھی، تجارت بھی، گھر بھی، شادی بھی، خمی بھی محمد کے طریقے کے مطابق ہوگی. انقلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں کہا کرتا ہوں اہل ایمان، او اہل ایمان، مت لڑیے، مت ایک دوسرے کو کافر کہیے. جہاں پیغمبر کی حدیث ملتی اپنی گردن کو جھکاتے چلے جائیں. اللہ نے دین بڑا آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. دین بڑا آسان ہے. آپ بازار میں جاتے ہیں، کپڑا خریدتے ہیں، ایک دکان پہ دوسرے پہ کہتا ہے فراڈی آدمی. کیسے پتہ لگا آپ کو؟ آپ کوئی کپڑے کا تجارت کرتے ہیں؟ اس کی گفتگو اور کپڑے کو دیکھ کر 1 2 3 4 5 مولوی جو مرضی آپ کو پٹی پڑھا دے اور آپ کے ہاں جی مولوی صاحب نے کہہ دیا دین ہے. دین اتنا سستا ہے، دین اتنا. سبزی آپ کو نظر آ جاتی ہے کہ یہ سبزی کل کی ہے، آج کی تازہ نہیں. دین نظر نہیں آتا. کتنے لوگ آپ جمع ہیں؟ کیا قرآن مقدس آپ کو پڑھنا آتا ہے؟ کتنے لوگ ہوں گے جن کو پڑھنا ہی نہیں آتا؟ پڑھنا ہی نہیں آتا. ترجمہ چھوڑیے، اصل عربی پڑھنی نہیں آتی. کبھی ٹائم نکالا کہ میں قرآن پڑھ لوں؟ جنت کی زبان، قبر کی زبان، حشر کے میدان کی زبان، محمد کریم کی زبان، رب کریم کی زبان کون سی ہے؟ عربی. اور ہم دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے. اچھا اگر دیکھ کر کوئی ٹوٹا پھوٹا پڑھ لیتے ہیں پھر پتہ ہی نہیں رب نے کیا کہا ہے. کہتے ہیں جی مسئلہ بتائیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، شاہ صاحب مسئلہ بتائیں. یہ پوچھئے. یہ میں نماز میں ہوتا ہوں نا تو میں کبھی ایک قیارے میں بیج دے رہا ہوتا ہوں، دوسرے قیارے میں کھاد لگا رہا ہوتا ہوں. 4 رکعتیں پڑھتا ہوں تو چاروں رکعتوں کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتا رہتا ہوں. کیوں؟ نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا. اگر ترجمہ آئے الحمدللہ رب العالمین، ہاتھ کھڑے ہو سب سے پہلے اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے. جب یہ دل سے میں کہوں یہ سب سے بڑا ہے تو گھر میں ٹیلی ویژن بیوی چلا سکتی ہے؟ سوچ لیجیے. کہتے میں کسی کو نا یہ داڑھی آپ نے چھوٹی کر، نائی نے کر دی. نائی گھر آیا تھا، نائی گھر آیا تھا. یہ میری تو بڑی کوشش ہے اور میں حیران ہوتا ہوں، اللہ عمریں گزر گئی، عمریں گزر گئی، قبر میں لاتے سر ہلتا ہے لیکن چہرہ. ایک ہندو کو کھڑا کرو اور ایک مسلمان کو کھڑا کرو تو دھوتی اور یہ شلوار کھول کر ہی پتہ لگے گا کون سا مسلم ہے. سوچ لیجئے گا ٹھنڈے دل سے، میری باتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں. ایک مسلمان کو کھڑا کر اور ایک ہندو کو کھڑا کر دے اور وہ کہے کہ مسلمان کون سا ہے، میں اس کی قمیض اٹھاؤں گا، شلوار کھولوں گا، پھر ختنہ دیکھوں گا کہ ختنہ ہوئی ہے یہ مسلمان ہے. جاؤ مولوی سے پوچھ لو، جو ختنہ نہ کروائے وہ مسلمان نہیں ہوتا. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، آپ کو فکر پڑ جاتا ہے ختنہ کرواؤ بڑا ہو جائے گا، ختنہ کرواؤ بڑا ہو جائے گا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. کبھی فکر نہیں ہوئی کہ مر جاؤں گا اور داڑھی مڈا نبی کے پاس اوپر پہنچوں گا، نبی اللہ وہاں پوچھیں گے تو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ تو فرض ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ، اپنا چہرہ رب کے تابع کر لو. ہم نے 4-5 چیزیں سنبھال لی ہیں بس. ختنہ کروا لو مسلمان ہے، ایک نماز نہ پڑھے پکا مسلمان.
پکا مسلمان ہے، اس کے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قبر پر کھڑے ہو کر قبر کو چاٹتا رہے، من کے پہنتا رہے، کڑے پہنتا رہے، اس کے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی کو چھوڑ کر دنیا جہان کے بزرگوں کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے، اور نبی کی حدیث یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، باقی سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کیسے کہوں؟ کہتے ہیں اللہ کا عذاب آ رہا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، فصل نہیں اگتی، فصل تک پک کر تیار ہوتی ہے، اوپر سے اولے گر جاتے ہیں۔ کبھی سوچا آخر کیوں ہو رہا ہے؟ رب ناراض ہے۔ کیوں نہ ناراض ہو؟ اس زندہ کو چھوڑ کر مردے سے سوال کر رہی ہے قوم۔ قبر پہ نہیں آپ دیکھتے؟ پچھلے دنوں میں نے دیکھا ایک بزرگ کی بلی مر گئی، اس نے بلی کی قبر بنا دی، پوری قبر، اور لکھا اس کو پر، سمجھدار آدمی تھا، حاجی صاحب کی بلی لکھ دیا اس نے، حاجی صاحب کی بلی۔ میں نے اس اللہ کی مخلوق کلمہ پڑھنے والی کو اس بلی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہو آسمان سے برکتیں اترے، جانوروں کی عبادت شروع ہو گئی، ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اوے اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں کے علاوہ ان کی مخلوق جانور کی عبادت کرنے لگ گئی ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان جانوروں سے ہٹا کر خالق کی عبادت کا پیغام دیا جائے۔ لوگوں نے جو دیکھتے ہیں اسی کو کہتے ہیں، یہ بڑی سرکار ہے، یہ بڑی سرکار ہے، یہ اس سے بڑی سرکار ہے، لکھا ہوتا ہے، یہ چھوٹی سرکار، یہ بڑی سرکار۔ آئے خائے، اگر میں یہ کہوں ساری دنیا کے انسانوں کو جمع کر لو، پیغمبر کی جوتی کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لاؤ جتنے بھی تمہارے ولی ہیں، میرے ہیں یا آپ کے ہیں تو مشترکہ ہی نا، کلمہ پڑھنے والے لے آؤ سب کو، ایمانداری سے بتاؤ، یہ سب مل کر ان کی ساری ولایت جمع کر لو اور کرامتیں جمع کر لو، نبی کا جوتے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پھر ایمان کا حصہ بنائیں۔ آخری بات، بچہ مرتا ہے، مر جائے، تعویذ نہیں پہنیں گے، بازو پہ تعویذ نہیں لگائیں گے، امام ضامن نہیں یہاں باندھ لیں گے۔ اور پھر حیران ہوتا ہوں میں، اللہ اللہ، گلے میں تعویذ، اتنا بڑا تعویذ، اتنا سا بھی تعویذ چاندی کے اندر، اس میں کیا لکھا ہو؟ قرآن مجید۔ آپ ہی کی بات کر لیں، قرآن مجید وہ پہن کر ناپاک حالت میں قرآن کو پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور قرآن گلے میں ناپاکی کے ہاتھ میں ڈال سکتے ہیں؟ قرآن لے کر آپ ہاتھ میں اٹھا کر واش روم میں، لیٹرین میں چلے جائیں گے اور گلے میں قرآن ڈال کر واش روم میں چلے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن شفا ہے، بالکل شفا ہے، شہد بھی شفا ہے۔ جیسے قرآن لکھ کر ڈالا ہے نا، 1 کلو کی بوتل شہد کی گلے میں ڈال دیا تھا۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے پاگل کو کہ گلے کے اندر اس نے شہد کی بوتل ڈالی ہوتی؟ آپ کہیں گلے میں، اس نے کہا جی شہد شفا۔ آپ کہیں گے پاگل آدمی شہد کو کھاتے ہوتے ہیں، گلے میں نہیں ڈالتے ہوتے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، اور سمجھدار مولوی قرآن کو گلے میں نہیں، اس کو پڑھا کرتے ہیں، اس پر عمل کیا کرتے ہیں۔ اس کو پڑھ، یہ کتاب ہے، نجات کی کتاب ہے، دنیا کی۔ میں نے ماسٹر کی ہے، میرے لیے کوئی کام کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے مجھ سے دین پوچھنا ہے۔ قبر میں پہلا سوال ہوگا پالن ہار کون ہے؟ بس ساری ڈگریاں یہی رہ جائیں گی۔ میں 10 مربوں کا مالک کیوں نہ ہوں؟ میں حیران ہوتا ہوں، جمعہ پڑھانے جاتا ہوں مختلف علاقوں میں، پھر لوگ کیا کرتے ہیں۔ ابھی مجھے گجرانوالہ میں تھا، ایک مسجد کے اندر 2 لڑکے کھڑا کر دیتے ہیں، 2 آدمی مسجد کے اندر سے، ان کے ہاتھوں میں وہ کیا ہوتا ہے؟ کپڑا، اور وہ پھر لوگوں کے آگے سے گزرتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں نا۔ مسجد کا پنکھا جل گیا، بیٹری خراب ہو گئی ہے، فلاں خراب ہو گیا مسجد کے لیے، آپ اس کے اندر جیب ڈال، اس میں پیسے ڈالتے رہتے ہیں، لوگ جمع کرتے ہیں پیسے۔ شاید یہاں بھی ایسا ہی کرتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، کبھی آپ نے اس طرح رومال لے کر اپنے گھر کا پنکھا چلانے کے لیے بازار کے اندر سے چندہ اکٹھا کیا ہے؟ اوئے یہ کس کا گھر ہے؟ کیا ظلم کرتے ہیں۔ چندہ دینا رب کو، باہر آدمی 2 کھڑے ہو جائیں، آخر کے اندر آپ آرام سے سکون سے نماز پڑھیں، جمعہ پڑھیں،
جاتے ہوئے حلال اور طیب مال سے اللہ کے گھر کی مدد کر جائے، حلال اور طیب مال سے جاتے جاتے اس میں ڈال دیں۔ یہ مولوی پر کوئی احسان نہیں، کیونکہ میں مولوی نہیں ہوں، مولوی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ مولوی کا آپ پر احسان ہے، آپ کو جنت کے راستے دیتا رہتا ہے، کبھی پنکھا خراب ہے، کبھی چھت خراب ہے، کبھی کچھ خراب ہے، آپ کا کوئی مولوی کا آپ پر احسان ہے کہ جا رہے ہو کما رہے ہو کہ اپنی قبر ٹھنڈی کر جاؤ۔ اس لیے یہ بالکل سنت کے خلاف ہے کہ رومال لے کر میں آگے سے چندہ جمع کروں اور آخر تک، اور مولوی صاحب کو جمعے آپ بیٹھ جائیں ذرا ہم چندہ اکٹھا کر لیں، کیوں؟ میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ جمعے کے دن مسجد میں امام خطبہ دیتا ہے اور ایک بندہ صف کے تنکے کو چھیڑتا ہے، اس کو عادت ہوتی ہے، فرمایا اس نے جمعے کا سارا ثواب ہی برباد کر دیا۔ اور جو رومال لے کر پھرے گا آپ کے آگے پیچھے، اس کا جمعہ رہ جائے گا۔ بات وہ جو کوئی چیلنج نہ کر سکے، میں نے کوئی کچی پکی کتابیں تھوڑا پڑھی ہے، بات جو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ ایک آدمی شور کرتا ہے مسجد میں، حدیث سنیے، اور حدیث کی ہر کتاب میں کتاب الصلاۃ نکالیے۔ دوسرا کہتا ہے شاہ صاحب کو اسلام آباد سے بلایا، بڑا سفر کر آئے، چپ کر، اس کو چپ کر، پنجابی تھا، منہ بند کر، کہہ دیتے کہ نہیں کہہ دیتے؟ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اس نے جمعہ سننے کے لیے اس کو کہا چپ کر، اس نے اپنا ثواب برباد کر دیا۔ جو چندہ اکٹھا کرے گا اس کا ثواب رہے گا؟ کیسے مسلمان ہے؟ یہ قدم بعد میں اٹھائیے، پہلے پیغمبر سے پوچھئے چندہ کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ چپ کر، اس نے غلط حرکت تو نہیں کی، چپ کر آیا ہے نا خطبہ سننے کے، فرمایا اس نے بھی اپنا جو مرضی جمعے میں ہوتا رہے، یہ اپنا جمعہ سنتا رہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، صحیح حدیث ہے، جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے، نمبر 1 یاد کرو، نمبر 1 جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور غسل کرواتا ہے، بیوی کو بھی غسل کرواتا ہے، پھر پیدل چل کر مسجد میں آتا ہے، پیدل چل کر مسجد میں آتا ہے، پھر امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ نمبر 4 امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ مسجد خالی ہوتی ہے، لوگ دیواروں کے ساتھ آ کر چمٹ جاتے ہیں، دور دور بیٹھ جاتے ہیں وہیں۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4 خاموشی سے امام کا خطبہ سنتا ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 5 کوئی پیسہ لگا؟ غسل کرنے میں پیسہ لگا؟ پیدل چل کر آیا ہے، امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے آیا خاموشی سے قریب بیٹھ کر خطبہ سنتا ہے، ثواب کتنا ہے؟ فرمایا 1 قدم کے بدلے اللہ اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ آئے ہائے۔ اور ہم کب آتے ہوتے ہیں مسجد میں؟ کب آتے ہیں؟ دیکھ لیجئے گا، جب پتہ لگ جائے دوسرا خطبہ شروع ہو گیا، جلدی جلدی پہنچو مسجد میں، ٹکرے مار کر واپس۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ میں نے امریکہ جانا ہے بچے نے اور 9 بجے فلائٹ ہے، آپ ایئرپورٹ پہ کتنے بجے پہنچیں گے؟ 10 بجے؟ 9 بجے؟ نہیں، کتنے سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ وریام والے، کتنے بجے پہنچیں گے؟ 8 بجے بھی نہیں، انٹرنیشنل ٹائم ہے، 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ میں داخل ہونا ہے، 3 گھنٹے پہلے۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اوہ 4 گھنٹے پہلے رستے میں گاڑی خراب ہو گئی تو جہاز اڑ جائے گا، جہاز کسی کا انتظار کرتا ہے؟ اوہ، سمجھانے کے لیے، دنیا کے مال کے لیے فکر ہے۔ اور رب کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میں کیا کہتا ہوں؟ ابھی بیٹھے رہو، ابھی تو تقریر ہونی ہے مولوی کی۔ 1 سال کا قیام، 1 سال کے روزوں کے برابر اگر کوئی یہ 5 کام کر لے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ایک اپیل ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ چندے کی اپیل کر دیں. میں نے تو پہلے ہی کر دی کہ ہر شخص جاتے ہوئے وہاں پر انتظامیہ اپنے 2 آدمی نماز کے بعد کھڑا کرے. پھر جاتے ہوئے ہر شخص حلال اور طیب مال سے، سود کا پیسہ نہیں ڈال دینا، تو رشوت کی بھی پیسے نہیں ڈال. اللہ کا گھر پاک ہے، حلال اور طیب مال سے حصہ ڈالیے. تمام ساتھیوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، تمام ساتھی کھانا کھا کر جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دعوت دی جائے تو دعوت قبول کرنی چاہیے. تیسری درخواست ہے، دعا کے لیے درخواست ہے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین المواحدین فی کل مکان. اللہم انت الشافی انت الکافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. یا رب کریم مسلمانوں کی مدد فرما، شام کے سنی مسلمانوں کی مدد فرما، شام کے سنی مسلمان بچوں کی مدد فرما. مولا کریم جو بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کو والدین کا فرما بردار بنا. اللہ ہمیں خالص توحید کا فہم عطا فرما. پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم زندہ رکھ تو اسلام پر، موت آئے تو کلمہ طیب نصیب فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.